والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تھی، اور اپنی تمام زندگی میں جو کام انہوں نے کیے وہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تھے۔ شروع سے لے کر آخر تک جو بھی کام، نماز پڑھنا، جنگیں کرنا، قافلے بھیجنا، لوگوں کے درمیان صلح کروانا، صدقہ کرنا، یہ سارے کام کرنے کے باوجود شروع والا حصہ دیکھیں، درمیان والا حصہ دیکھیں، آخر والا حصہ دیکھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا۔ ابھی سورہ مزمل تلاوت کی گئی ہے، یہ ابتدائی سورتوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ قیام کرنا شروع کر دیں، تہجد پڑھنا شروع کر دیں۔ مقصد کیا ہے؟ آپ کو روحانیت مضبوط کرنی ہے، آپ کو اپنا اندر مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ ابھی آپ پر جو ہم ذمہ داری ڈالنے والے ہیں نا، وہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بے شک ہم ابھی ان قریب آپ پر کچھ ایسی بات ڈالنے والے ہیں جو بہت وزنی ہے، آپ کو بہت وزنی کام کرنا ہے۔ درمیان کی زندگی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی اللہ کے لیے گزر رہی ہے، لیکن فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جب بھی فارغ وقت ملے تو اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں، مزید عبادت کریں۔ آخری زندگی دیکھیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، سب سے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی ہے مکمل، جب فتح مکہ ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ لوگ جوک در جوک، فوج در فوج وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اب اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ نے تسبیح بیان کرنی ہے اور استغفار کرنا ہے۔ آخری زندگی میں بھی، زندگی کے آخر میں جب سارے کام مکمل ہو رہے ہیں اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کی جا رہی ہے، اس کے باوجود بھی عبادت کا حکم ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی عبادت جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا وہ بہت ضروری اور قیمتی چیز ہے کہ شروع، درمیان، آخر ہر لمحہ ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری زندگی وہ کتنی اللہ کے لیے ہے اور کتنی وہ اس دنیا کے لیے۔ اور ہم جب موازنہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ، تو ہماری بہت سی زندگی وہ دنیا کے لیے ہے اور اللہ کے لیے ہمارا حصہ بہت کم ہے۔ بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ ابھی ایک ایسی عبادت کا وقت آنے والا ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد کے اندر ٹھہرنا، اپنی زندگی میں سے خاص حصہ ایک نکالنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے تب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا بھی اعتکاف مس نہیں کیا، 1 سال کا بھی اعتکاف چھوڑا نہیں۔ ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 دنوں کا اعتکاف کرتے، اور آخری سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، اس سال تو 20 دنوں کا قیام کیا تھا، اعتکاف کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اعتکاف یہ شروع سے اللہ رب العالمین نے یہ عبادت رکھی ہے، اور ہر دور کے اندر ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد کیا کہ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو، کس لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اس دور میں بھی انہیں یہ حکم ہو رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دور میں کہ مسجدوں کو پاک رکھنا ہے، یہاں پر اعتکاف کرنے والوں نے آنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت 187 میں ذکر کیا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، خواتین کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرنے اس حال میں کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کرنے والے ہو۔ تو یہاں سے 2 مسئلے پتہ چلے، ایک کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے،
یہ گھروں میں اعتکاف کرنا یا اس طرح کے معاملات، یہ اعتکاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کی پوری زندگی سے ایسا اعتکاف ثابت نہیں۔ دوسرا یہ کہ اعتکاف کرنا یہ بہت بڑی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت اور طریقہ میں نے ابھی ذکر کیا، صحیح بخاری میں 2026 نمبر پر موجود ہے کہ کان یعتکف العشر الاواخر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ابتدائی دور میں پورا رمضان اعتکاف کیا، پہلے 10 دن کیا، وہ رات ڈھونڈنے کے لیے کہ جو رات اللہ رب العالمین نے وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر قرار دی، خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے، 83 سال 4 مہینے تقریباً یہ بنتے ہیں، ایک رات کی عبادت۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر مجھے، یہ تو ابھی صرف 5 راتیں نا، تاک 5 راتیں، ان میں سے کوئی ایک تلاش کرنی ہے، اگر مجھے یہ کہا جاتا نا کہ یہ رات پورے سال میں سے کوئی ایک رات ہے، تو میں سارا سال یہ رات تلاش کرنے کے لیے جاگتا اور اس رات کو تلاش کرتا کہ یار ایک رات، اور اتنی تو میری پوری عمر نہیں بنتی کہ جتنے میں جو ہے وہ ایک رات کے اندر اعمال کا اجر لے لوں، ثواب لے لوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں شروع میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے بیٹھے، نہیں ملی، دوسرے عشرے میں بیٹھے، نہیں ملے، تیسرے عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات مل گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اس کو آخری عشرے میں تلاش کرو، اور آخری عشرے کی بھی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ اسی طریقے سے اعتکاف یہ سنت جو ہے وہ کم از کم 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی اگر اس سے کم کسی نے نظر مانی ہے یا وہ ویسے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا چاہتا ہے، تو علماء کرام ایک حدیث ہے جو کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انی نظرت فی الجاہلیہ ان اعتکف لیلۃ فی المسجد الحرام۔ یا رسول اللہ جاہلیت میں نے ایک نظر مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک رات کا مسجد حرام میں اعتکاف کروں گا، تو اب کیا کروں، اب مسلمان ہو گیا ہوں تو جاہلیت کی نظر کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ، آپ اپنی نظر کو پورا کریں۔ تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانی، تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو پورا کرنے کا کہا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اعتکاف 10 دنوں کا ہی کیا جائے، لیکن علماء کرام اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر کم بھی کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اعتکاف ایک دن کا یا ایک رات کا یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس سے جو کم ہے، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ مسجد میں جائیں تو اعتکاف کی نیت کر لیں، ایسا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ باقی اس کی فضیلت کیا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس کی فضیلت میں علیحدہ سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ بھئی جس طرح ہوتا ہے نا نماز پڑھو گے تو یہ اجر ملے گا، روزہ رکھو گے تو یہ اجر ملے گا، ایسے اعتکاف کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایات بیان کی جاتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيَعْكِفُ الذُّنُوبَ، یہ انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کی نیکیاں جاری کر دی جاتی ہیں، كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، جیسے بندہ ساری ہی نیکیاں کر رہا ہے۔ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ مستدرک حاکم کے اندر اور طبرانی کے اندر موجود ہے، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی، جس نے ایک دن کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے چہرے کو تلاش کرنے کے لیے کیا، جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق، اللہ تعالیٰ اس کے اور آگ کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ثابت نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے وہ سلسلہ ضعیفہ میں شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے اس طرح کی اور حدیثیں جو اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے علیحدہ سے ہیں وہ ثابت نہیں، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے، وہ فضیلت اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی فضیلت تو اس کی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک فضیلت ہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دوسری دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کو چھوڑا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، یعنی اس کی تاکید اتنی ہے، اس کی اہمیت اتنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا نہیں۔
اسی طریقے سے تیسری اس کی فضیلت پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر، تدبر اور اپنے جسم کو دیکھنا، اس کائنات کو دیکھنا، اس پہ غور و فکر کرنا، اس کا حکم دیا ہے۔ اور انسان دنیا داری میں اتنا کو وقت نہیں نکال پاتا ہے کہ وہ بیٹھ کے قرآن پر بہت زیادہ غور و فکر کرے، بیٹھ کے اپنے جسم پر کہ اس کو کیسے چلایا جا رہا ہے، اس کا نظام کیا ہے۔ تو وہ اعتکاف میں اس کو بہت زیادہ وقت مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا، اذکار کرنے کا، اور اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میرے جسم کی یہ مشین جو ہے وہ کیسے حرکت کر رہی ہے، اس کا نظام کون چلا رہا ہے، کیسے چلا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان ڈیپلی جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا، ہمارے استاد جی کہا کرتے ہیں ہر انسان نا اربوں روپے کا مالک ہے، اور یہ تب پتہ چلتا ہے جب ہسپتال کا چکر لگتا ہے، جب کوئی جسم کا ایک حصہ خراب ہو جائے نا اور ڈاکٹر کہے بھجن لاکھوں روپیہ اس میں جو ہے وہ آپ کا لگے گا، آپ کا ایک گردہ خراب ہو جائے، آپ کے دل کا کوئی مسئلہ ہو جائے، آنکھیں کوئی خراب ہو جائیں، یہ کانوں کے پردے کوئی خراب ہو جائیں، وہ دانت کا کوئی علاج کروانا ہو، پھر ڈاکٹر جب فیسیں اور خرچے اور ساری چیزیں بتا رہا ہوتا ہے نا، تو پھر پتہ چل رہا ہوتا ہے بھائی اتنی مہنگی چیزیں لگی ہوئی ہیں میرے اندر اور میں ان کی جو ہے قدر ہی نہیں کر رہا، میں ان کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کر رہا۔ یہ تب پتہ چلتا ہے، اور یہ ساری چیزیں انسان غور و فکر کرتا ہے تب اس کے سامنے آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے آخری جب عشرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ازار کس کے باندھ لیتے، یعنی جیسے عام طور پہ گاؤں دیہاتوں میں لوگ، آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے لوگ چادر باندھا کرتے تھے، اور جب بھی کوئی کام ضروری کرنے کے لیے اٹھتے تھے تو چادر پہلے کستے تھے اور اس کے بعد پھر کام کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو شد مئزرہ اپنے ازار کو باندھ لیتے بڑی مضبوطی کے ساتھ کہ بھائی اب جو ہے نا وہ محنت کرنے کا وقت آ گیا۔ وہ احیا لیلہ، اس کی راتوں کو جاگتے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ یہ عشرہ یہ ضائع کرنے والا نہیں ہے، یہ عشرہ اللہ کو راضی کرنے والا عشرہ ہے۔ تو یہ اعتکاف جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی مختلف قسمیں رکھی ہیں۔ کبھی نماز ہے، انسان اکتا جاتا ہے ایک قسم کی عبادت کر کے، اس کی فطرت میں ایسا ہے۔ کبھی روزہ عبادت کے لیے ہمیں بتا دیا، کبھی ذکر و اذکار بتا دیے، کبھی قرآن کی تلاوت بتا دی، کبھی جو ہے وہ اعتکاف بتا دیا، کبھی دعا بتا دی۔ تو مختلف قسم کی عبادات ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو جن ساتھیوں کے پاس وقت ہے اور اپنی وہ زندگی سے وقت نکال سکتے ہیں تو انہیں اعتکاف ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیر۔